تجزیاتی مطالعہ قدر ایاز کرنل محمد خان۔ تعارف: مزاح نگاری ایک منفرد صنف ادب ہے۔ دراصل یہ ایک تراشا ہوا نگینہ ہے جس سے رنگا رنگ شعائیں پھوٹتی ہیں اور پڑھنے والے کے ذہن کو منور کر دیتی ہیں۔ یہ مزاح نگار کی اپنی ذات، افتاد طبع، معاشرے اور زندگی کے بارے میں اس کے انداز فکر کا آئینہ ہے۔ اردو کے بڑے مزاح نگاروں کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کرنل محمد خان کا شمار بھی اردو کے مایہ ناز طنز و مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے مزاح کے یوں تو کئی رخ ہیں، مگر ایک نمایاں پہلو ان کی تحریروں اور مجموعوں کے دلچسپ اور فکر انگیز عنوانات ہیں، جو ان کے لطیف ادبی ذوق کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ افسانے کے عنوان کے ساتھ ہی قاری کی سوچ کو متحرک کر دیتے ہیں۔ کون ایسا ہے جسے بجنگ آمد سے پہلے تنگ آمد کا خیال نہ آئے، یا بسلامت روی و بازائی کے حوالے سے افسانے کا موضوع تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، یا غالب کو یاد کر کے دل ہی دل میں نہ گنگنائے کہ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں۔ زیر نظر افسانہ کرنل محمد خان کے مجموعے بزم آرائیاں سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مصنف نے اپنی یادوں کو سمیٹ کر طاق نسیاں کا گلدستہ ہونے سے پہلے ہی محفوظ کر دیا۔ یہ افسانہ قدر ایاز مصنف کی آپ بیتی یا سوانح ہے۔ اسے انہوں نے کہانی کے قالب میں اس طرح ڈھالا ہے کہ اس میں طنز و مزاح بھی ہے، اصلاحی مقصد بھی، اور برجستہ و شگفتہ مکالمات بھی۔ افسانے کا عنوان قدر ایاز تلمیح ہے۔ ان دو الفاظ میں پوری کہانی کا لب لباب ہے۔ ایاز مشہور بادشاہ محمود غزنوی کا غلام تھا، جس کی ذہانت، معاملہ فہمی اور وفاداری سے متاثر ہو کر بادشاہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا اور اہم عہدے پر فائز کیا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ روزانہ اپنے مقفل صندوق سے اپنے دور غلامی و مفلسی کا پھٹا پرانا لباس نکال کر پہنتا اور خود سے کہتا: ایاز قدر خود بشناس، یعنی ایاز اپنی حیثیت کو پہچان۔ یہ اس لیے کہ جاہ و منصب پا کر کہیں دل میں تکبر نہ آ جائے۔ کہانی کے آغاز سے اختتام تک مصنف کی طبعی سادگی، انکساری اور خود اعتمادی کا رنگ حاوی نظر آتا ہے۔ زندگی میں ایک پروقار مقام حاصل کرنے کے باوجود کہیں بھی وہ اپنے دیہاتی پس منظر سے شرمندہ نظر نہیں آتے، اور اپنے بیٹے کو بھی نہایت عمدگی سے یہ سبق ذہن نشین کرواتے ہیں کہ انسان کی عظمت اس کے لباس، طرز زندگی، آرام و آسائش یا امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں اس کی جد و جہد، عزم و حوصلے اور مشکلات سے نبردآزمہ ہونے سے اس کی قدر و قیمت اجاگر ہوتی ہے۔ کہانی کے آغاز سے ہی کرنل محمد خان اپنے مخصوص انداز میں طنزیہ و مزاحیہ جملوں سے کہانی کو آراستہ کرتے جاتے ہیں۔ ان کے جملے تاریخی، معاشرتی، ادبی اور نفسیاتی شعور پر مبنی ہوتے ہیں۔ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا، یعنی موصوف نے اس کی تعمیر میں چھاؤنی کے دوسرے بنگلوں کا خون بھی شامل کر دیا تھا۔ کئی انگریزوں کی انگریزی ہمارے ملک میں رہ کر کمزور ہو گئی تھی۔ مصنف اپنے بارے میں کسی احساس برتری یا کمتری کا شکار نہیں۔ وہ خود پر ہنسنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کے جملوں میں تشبیہات و استعارات سونے پر سہاگا ہیں۔ ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا۔ ریفریجریٹر کا یہ حال تھا کہ ذوف پیری سے اس کا ذوق برودت کسی قدر سست ہو گیا تھا، اس لیے ہدی کو ذرا تیز لے میں پڑھتا تھا۔ غرض اس کہانی کا ایک ایک جملہ ادبی ذوق کا حامل ہے۔ کہانی قدر ایاز میں مصنف
ایک اور کہانی سنا رہے ہیں جس کا مقصد نئی نسل کی تربیت ہے، مگر اس کے لیے وہ ناصحانہ، واعظانہ یا تنبیہی لب و لہجہ نہیں اپناتے، بلکہ دوستانہ انداز میں ہنستے ہنستے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ مصنف اپنے بیٹے اور اپنے بوڑھے ملازم علی بخش کو حالات و واقعات کی روشنی میں خود کسی نتیجے پر پہنچنے کا موقع دیتے ہیں، اپنی رائے یا فیصلہ مسلط نہیں کرتے۔ آج کی نئی نسل جسے سب کچھ بن مانگے ہی مل جاتا ہے، اس جدوجہد اور اذیت سے ناواقف ہوتی ہے جس سے گزر کر اس کے آباء و اجداد نے اسے زندگی کی آسائشیں مہیا کی ہیں۔ اپنی فارغ البالی کا بھرم رکھنے کے لیے مصنف نے جو تگ و دو کی اور جس طرح اپنے وسیع و عریض بنگلے کو آراستہ کیا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ہمارے اپنے بچوں نے بھی اس مصنوعی فارغ البالی کی مرصع جالی کے پیچھے کبھی نہ جھانکا تھا اور جالی کے فرنٹ ویو پر ناز کرنے میں حق بجانب تھے اور کر رہے تھے۔ گھر کے بوڑھے ملازم سے سلیم کی جو تکرار ہوئی، اس کے ذریعے مصنف نے بڑی عمدگی سے معاشرے میں طبقاتی امتیاز اور نئی نسل کی بے لحاظی کو واضح کیا ہے۔ سلیم کو اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اس کا دوست ملازم کے ٹھنڈی کوکا کولا پیش نہ کرنے اور ڈرائنگ روم میں صوفے پر نہ بٹھانے کی وجہ سے سلیم اور اس کے گھر والوں کو دیہاتی اور غیر مہذب سمجھے گا۔ اسی لیے اس نے ملازم کی بزرگی کا لحاظ کیے بغیر اسے برا بھلا کہا۔ تصنع سے بھرپور زندگی، جدید تہذیب کے رکھ رکھاؤ کی نمود و نمائش کا یہی احساس آج معاشرے کی اکثریت کا وتیرہ بن گیا ہے۔ مصنف یہاں والدین کو بھی تربیت اولاد اور احترام انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ انہوں نے علی بخش اور سلیم کے بیانات کو تحمل سے سنا اور اندازہ لگا لیا کہ سارا مسئلہ ایک چائے کی پیالی پیتے ہوئے، یعنی دوستانہ ماحول اور مختصر وقت میں حل کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چودھری کی کہانی کا تانا بانا نہایت عمدگی سے بنا گیا ہے۔ اسکول کے پہلے دن وہ کرتا، تہمد، پوٹھوہاری جوتا پہن کر اور ننگے سر پر صافہ باندھ کر خالص دیہاتی اسٹائل میں کلاس میں جا پہنچا اور ماسٹر صاحب کے ٹوکنے پر بولا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور ماسٹر صاحب چھوٹے چودھری کے گاؤں میں اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مصنف سلیم کو دیہاتیوں کے خلوص، طرز معاشرت، انداز میزبانی اور سادہ لوحی سے آگاہ کرتے جاتے ہیں۔ اب کہانی مکالماتی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ سلیم کے سوالات نئی نسل کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ دیہاتیوں کو غیر مہذب ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، مگر مصنف خوش اسلوبی سے کسی الجھاؤ یا دباؤ کے بغیر طنز و مزاح کے نشتر استعمال کرتے ہوئے اس کے ذہن کی گرہ کھولتے جاتے ہیں۔ بیٹا، عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں سے ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ واقعات کا تسلسل نہ صرف قاری کی توجہ برقرار رکھتا ہے بلکہ تجسس بھی بیدار کرتا ہے۔ منظر نگاری بھی عمدہ ہے۔ چوپال کا بیان اس کی عمدہ مثال ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی سادہ لوحی کا بیان بھی دلچسپ ہے۔ ماسٹر صاحب کے یہ بتانے کے باوجود کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، ہر شخص نے ان نامولود برخورداروں کی خیریت ضرور پوچھی۔ ماسٹر صاحب کے لیے رنگیلی چارپائی بچھائی گئی، ریشمی رضائی، سفید جھالر والا تکیہ جس کے غلاف پر 12 سنگھ کی تصویر کڑی ہوئی تھی اور جس میں لچک سے زیادہ اکڑ تھی۔ دراصل مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کا اپنا کلچر اور ادب و آداب ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہانی اس وقت نقطۂ عروج پر پہنچتی ہے جب سلیم چھوٹے چودھری سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ پڑھنے والا کچھ دیر سوچتا رہ جاتا ہے۔ دکھاوے کا احساس برتری
زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے، اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ اور سب سے بڑھ کر فکر انگیز آخری جملہ، ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا، اس افسانے کے عنوان کی عمدہ وضاحت بن جاتا ہے۔ افسانہ قدر ایاز کی ایک بڑی خوبی اس کے جاندار کردار اور مکالمے ہیں، جنہوں نے اسے کہانی کے ساتھ ساتھ تمثیلی رنگ دے دیا ہے۔ خود کرنل صاحب ایک سلجھی ہوئی پراعتماد شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ غربت و امارت، شہری و دیہاتی کے فرق کو اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے، نہ ہی آرام و آسائش اور ساز و سامان کو زندگی کا معیار سمجھتے ہیں۔ احترام انسانیت کے قائل ہیں اور ملازم کو بیٹے کے برابر کھڑا کر کے جھگڑے کا تصفیہ کرتے ہیں۔ سلیم کا کردار نئی نسل کا نمائندہ ہے، جس کے نزدیک امتحان سے فراغت کے بعد زندگی فرصت اور بے فکری کا نام ہے۔ اس عمر میں صرف اپنی ذات اہم ہوتی ہے۔ ملازم کے ساتھ اس کا رویہ اسی بات کا غماز ہے۔ علی بخش وفادار، بردبار اور مخلص ملازم کی تصویر ہے۔ ماسٹر صاحب کا کردار بھی دلچسپ اور اپنے دور کا نمائندہ ہے۔ سارے اسکول میں صرف وہی سوٹ پہنتے تھے، اس بنا پر لڑکے انہیں جینٹل مین کہتے تھے اور ان کے انگریزی بولنے پر رشک سے مرنے لگتے۔ ہاکی اور شکار کھیلتے تھے۔ اس کردار کے ذریعے مصنف نے دیہاتی تمدن کی دلاویز مصوری کی ہے۔ گاؤں کے نائی کا تواضع کے طور پر ان کے پاؤں دبانا، مکئی کے تازہ بھٹوں سے مہمان کی خاطر کرنا، چائے کی پتی صرف حکیم سے دستیاب ہونا، ماسٹر جی کو گھوڑے کی موجودگی میں چوپال میں سلانا، صبح ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کروانا اور پھر مسجد میں غسل کے لیے بھیج دینا، ایسی جزیات ہیں جن کا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ افسانے کے جملہ عناصر کو پیش نظر رکھتے ہوئے قدر ایاز اعلیٰ معیار کا حامل کامیاب افسانہ ہے، جو اپنے علامتی عنوان کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی خوبیوں، پلاٹ، مؤثر کردار نگاری، اسلوب کی انفرادیت، مکالماتی انداز، مقصدیت، نفسیاتی شعور، تجسس، وحدت تاثر اور فکر انگیز اختتام کی خوبیوں سے مالا مال ہے۔